آج انسان کس کو دوست بنانا چاہے گا تو آپ دیکھیں گے انسان اس کو دوست بناتا ہے جس کی پہنچ بہت اچھی ہو، انسان اس کو دوست بناتا ہے جس کے پاس سرمایہ کی فراوانی ہو، انسان اس کو دوست بناتا ہے جس کے پاس پیسوں کی قلت نہ ہو، انسان اس کو دوست بناتا ہے جس کا اثر و رسوخ ہو، انسان اسے دوست بناتا ہے جو مصیبت میں کام آنے والا ہو۔ لیکن اس دوست کا انتخاب جس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر مغربی سوچ نے ہمارے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لیا، ایسے ہی دوست بنانے کے اندر بھی مغربی فکر نے ہمارے دل و دماغ پر تسلط جما لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو دوست بناتے ہیں، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، ہم جب کسی کو دوست بناتے ہیں تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہم دنیا کے فائدے کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ دنیا میں کتنا کام آئے گا، یہ زمین پر کتنا کام آئے گا، یہ پریشانی میں کتنا کام آئے گا، یہ قرض دینے میں کتنا کام آئے گا، یہ میری پریشانی کو دور کرنے میں کتنا کام آئے گا، یہ محکمے میں میرا کتنا کام آئے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے دوستی بناتے وقت صرف یہی نہ دیکھو، بلکہ دوستی کا ہاتھ جب بڑھاؤ تو یہ دیکھو یہ آخرت میں کتنا کام آئے گا، یہ پروردگار کی بارگاہ میں نجات کے ذریعے کے لیے کتنا کام آئے گا۔ اسی لیے قرآن مقدس کو اگر آپ دیکھیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پروردگار جل جلالہ کی کتاب اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے صحابہ کرام کے دل و دماغ کو آخرت کے لیے اتنا مزین کر دیا تھا، اور آخرت کی فکر اتنی بٹھا دی تھی کہ صحابہ چلتے تھے تو آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، بیٹھتے تھے تو آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، اٹھتے تھے تو آخرت کے بارے میں اٹھتے تھے۔ ان کے دل و دماغ پر ہمیشہ آخرت آخرت اور آخرت ہی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی مصیبتوں کا ایک نہ ایک دن اینڈ ہونے والا ہے، آخرت کی مصیبت کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم دنیا کے دوستوں سے، دنیا کے انسان سے دوستی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پولیس میں اس کی پہنچ کتنی ہے، دنیا کے انسان سے دوستی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں منسٹر تک پہنچ کتنی ہے، دنیا کے انسان سے دوستی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پرائم منسٹر تک کتنی پہنچ ہے۔ لیکن خدا کی قسم صحابہ دوستی کرتے تو یہ دیکھتے تھے کہ اللہ تک اس کی پہنچ کتنی ہے، رسول تک اس کی پہنچ کتنی ہے، تاکہ اس کے قریب ہو کر ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کے رسول کے بن جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ نے معصیت پر دوستی کرنے والے، یعنی ایسے دوست جو گناہوں میں تمہاری مدد کرتے ہوں، جو گناہوں میں تمہارے ساتھ چلتے ہوں، پکچر تمہارے ساتھ دیکھتے ہوں، ٹکٹ لا کر تمہیں دیتے ہوں، برائیوں کے چرچے میں تمہارا ساتھ دیتے ہوں، بد کرداری میں تمہارا سپورٹ کرتے ہوں، برائیوں کے اڈے پر تمہیں لے کر کے جاتے ہوں۔ قرآن کہتا ہے سن لو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ گہرے دوست، یہ جگری دوست، مفسرین فرماتے ہیں علی المعصیہ علی الکفر، جو کفر پر اور معصیت پر تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے تھے، قرآن کہتا ہے قیامت میں وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ دوست جو آج پکچر دکھانے لے جاتا ہو، وہ دوست جس کی دوستی تمہیں نماز ترک کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہو، وہ دوست جس کی دوستی کی بنیاد پر تمہارے دل سے خشیت ربانی نکل جاتی ہو، ایسے دوست کی دوستی قیامت میں تمہیں کام نہیں آئے گی، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ دوست جو تمہارا گہرا دوست، اس لیے کہ خلیل کی جمع ہے اخلا، اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت سواد قلب کے اندر بیٹھ جائے، یعنی جگری دوست، گہرا دوست، یعنی ایک کو دیکھو تو آپ کو دوسرا یاد آ جائے یہ اس کا دوسرا دوست کہاں ہے، ایسا جگری دوست۔ جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تیرے ساتھ جیوں گا، تیرے ساتھ مروں گا، زندگی کی آخری سانس تک تیری دوستی نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن کہتا ہے قیامت میں وہ جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر دوستی کر رہے ہو، ٹویٹر پر دوستی کر رہے ہو، فیس بک پر دوستی کر رہے ہو،
انسٹاگرام پر دوستی کر رہے ہو، ہزاروں دوست تم نے بنائے، لیکن بتاؤ کون سا دوست تمہارا ایسا ہے جو تمہیں نیکی کی طرف لے جاتا ہو؟ کون سا دوست تمہارا ایسا ہے جو تمہیں بد کرداری شیئر نہ کرتا ہو، بد کرداریوں کے مناظر تم تک نہ پہنچاتا ہو؟ ایسوں سے تم دوستی کر رہے ہو، ایسوں کی محبت کا چراغ تمہارے سینے میں جل رہا ہے۔ پہلے ایک دوست ملنا مشکل تھا، اب تو آپ سیدھا بٹن دبائیں، انسٹاگرام میں فرینڈز کی لسٹ کے اندر آپ بھیج دیجئے، فوراً کسی نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، ایک ہی منٹ میں ہزاروں دوست پوری دنیا میں آپ کے بنتے دکھ گئے۔ یہاں ایک اور بات عرض کروں، مغرب نے ایک سوچ دی، فرینڈز ڈے مناؤ، جیسے مدر ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائن ڈے، جیسے یہ سارے ڈے مناتے ہیں، اسی طریقے سے فرینڈز ڈے بھی مناتے ہیں۔ اس کے اندر آدمی گلاب بھیجتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے کہ بھئی آج دوستی کا دن ہے۔ لیکن کسی بدعقیدے نے فرینڈز ڈے نہیں منانا چاہیے یہ نہیں کہا، لیکن جب بات اللہ والوں کی دوستی کی آتی ہے کہ ہم غوث پاک کا دن مناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں منانا چاہیے۔ ارے نادان انسان کو جس سے دوستی ہوتی ہے اس کا دن تو مناتا ہے وہ۔ ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، ہم ان کا دن مناتے ہیں، ہم رسول اعظم سے محبت کرتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، جتنی بھی اس قسم کی دوستیاں ہیں جو گناہوں کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی بنیاد پر، نافرمانیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کی جاتی ہیں، یہ دوستی قیامت میں کام نہیں آئے گی۔ لیکن میرے کریم نے فرمایا اِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر کسی نے اگر اللہ سے ڈرنے والے بندے سے دوستی کی تو یہ دوستی قیامت میں کام آئے گی۔ متقین کی دوستی قیامت میں کام آئے گی۔